خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورہ طٰہٰ کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ جی اس میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، توحید کے دلائل ہیں، قیامت کے کچھ مناظر بھی، اور انسانی فطرت سے متعلق بہت اہم اسباق ہیں۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یوں سمجھیں ان پیغامات کو سمجھنا ہے اور ظاہر ہے اپنی زندگیوں سے جوڑنا ہے۔ تو آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ الرحمن علی العرش استوى۔ یہ نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکرہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وہ جو ایک خیال ہے نا کہ دین بس مشقت ہی مشقت ہے، اس کی نفی کی گئی ہے شروع میں ہی۔ صحیح۔ یہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے اور عرش پر مستوی ہے، یعنی اس کا اختیار ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں، ان کے درمیان ہو، یا کیا کہتے ہیں زمین کی گہرائیوں میں۔ وہ ہر کھلی اور چھپی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں خلاصہ دیا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ مطلب آغاز ہی میں اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کے علم کا ایک جامع تصور دے دیا گیا۔ یعنی بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا کہ قرآن کا مقصد انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں بلکہ اصل میں رہنمائی اور نصیحت ہے، خاص طور پر ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ جی یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب سورہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر ہے، تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جی، آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے۔ وہ مدین سے مصر واپس جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، غالباً راستہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سردی بھی ہے، انہیں دور سے آگ نظر آتی ہے۔ ہاں جی، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، یعنی تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا مجھے شاید راستے کا ہی کچھ پتہ چل جائے۔ یہ تو ایک بڑی فطری سی بات لگتی ہے، ایک انسان کی ضرورت، تلاش۔ بالکل، ایک انسان کی فطری ضرورت اور تلاش کا منظر ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ ہاں، وہ آگ نہیں تھی اصل میں، وہ تو اللہ کا نور تھا، اور وہ ایک مقدس وادی تھی، وادی دعا۔ وہاں انہیں پکارا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ وہاں اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طوی میں ہو۔ اچھا، جوتے اتارنا یہ اس جگہ کے تقدس کی وجہ سے؟ جی، اس مقام کے تقدس کے احترام کی علامت تھی۔ پھر فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ یہ تھا نبوت کا اعلان۔ اور پہلی وحی کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ سب سے بنیادی پیغام توحید۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ عبادت اور نماز؟ جی، اور ساتھ ہی قیامت کے آنے کی خبر دی گئی، جس کا وقت اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ تو یہ دین کی بنیادیں ہیں، اللہ کی وحدانیت، عبادت، خاص طور پر نماز، اور آخرت پر ایمان۔ اتنی بڑی ذمہ داری، نبوت، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تائید کی کچھ نشانیاں بھی دیں۔ وہ کیا تھیں؟ جی، 2 بڑے معجزات عطا کیے۔ پہلے پوچھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آپ دیکھیں تفصیل سے بتایا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں
اور بھی کئی کام لیتا ہوں۔ بڑے کام کی چیز تھی ان کے لیے۔ ہاں، تو اللہ نے فرمایا القہا یا موسیٰ، اسے پھینک دو۔ جب پھینکا تو وہ ایک دم دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ ظاہر فطری طور پر ڈرے، مگر اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور دوسرا معجزہ ال میں دبا کر نکالتے تو وہ بغیر کسی بیماری کے سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ فرمایا یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں فرعون کے پاس لے جانے کے لیے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یقیناً ایک بہت ہی بڑا مشن تھا، ایک طرف فرعون جیسا طاقتور بادشاہ، دوسری طرف تنہا موسیٰ علیہ السلام۔ اس موقع پر ان کی جو دعا ہے وہ بہت مشہور ہے اور بڑی معنی خیز بھی۔ بالکل، وہ دعا تو آپ دیکھیں ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو کسی بڑی ذمہ داری یا مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہو۔ انہوں نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جی اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے مدد مانگی، بشمول ایک مددگار ساتھی یعنی حضرت ہارون کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اللہ نے صرف دعا قبول نہیں کی بلکہ انہیں اپنے پچھلے احسانات بھی یاد دلائے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تمہاری مانگ پوری کر دی گئی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے تم پر پہلے بھی احسان کیا ہے۔ پہلے بھی، جی۔ اور پھر بچپن کے واقعات یاد دلائیں، جب ماں نے انہیں دریا میں ڈالا، پھر فرعون کے گھر پہنچے، وہاں پرورش پائی، پھر وہ قتل کا واقعہ پیش آیا، مدین جانا پڑا، وہاں سالہ سال گزارے، اور اب ایک خاص منصوبے کے تحت یہاں لائے گئے۔ یہ سب یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ جس اللہ نے ماضی میں ہر مشکل اور ناممکن نظر آنے والی صورتحال میں حفاظت کی اور مدد فرمائی، وہ آئندہ بھی مدد کرے گا۔ یہ توکل اور حوصلہ بڑھانے کا بہترین انداز ہے۔ اس زبردست تیاری کے بعد پھر انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا۔ یہاں ایک اور بہت اہم ہدایت دی گئی، خاص طور پر گفتگو کے انداز کے بارے میں۔ جی، حکم ہوا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ یہ تو دعوت دین کا ایک سنہری اصول ہے نا؟ مخاطب کتنا ہی بڑا سرکش کیوں نہ ہو، بات نرمی سے کرنی چاہیے۔ یقیناً۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک طرف فرعون کو طاغی یعنی سرکش کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نرمی سے بات کرنے کا حکم۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا انداز جو ہے وہ کبھی کبھی پیغام جتنا ہی اہم ہو جاتا ہے؟ یقیناً، اس میں بڑی حکمت ہے۔ نرم گفتگو دل کے دروازے کھول سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے سخت لہجہ اسے کیا کہتے ہیں مزید ضد پر اکسا دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، پھر بھی یہ طریقہ سکھایا گیا۔ صحیح، اگرچہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ فرعون زیادتی کرے گا، اللہ نے تسلی دی لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی تسلی تھی۔ جی، انہیں کہا گیا کہ فرعون سے 2 بنیادی مطالبات کریں، ایک تو بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور انہیں تکلیف نہ دو، اور دوسرا یہ کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں۔ لیکن فرعون نے ظاہر ماننے کی بجائے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دور کے جو ماہر جادوگر تھے انہیں اکٹھا کر لیا۔ جی، اس نے اسے جادو کا مقابلہ بنا دیا۔ ایک بڑے جشن کا دن یوم الزینت مقرر ہوا تاکہ عوام کے سامنے مقابلہ ہو۔ مقابلے کے دن پہلے حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو نصیحت بھی کی کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ عذاب آئے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، جھوٹ گھڑنے والا ناکام ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ نہیں، وہ مقابلے پر آمادہ رہے۔ پھر وہ مشہور مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیاں پھینکیں
تو وہ سانپوں کی طرح حرکت کرتی نظر آنے لگیں۔ اس منظر سے تو کہا جاتا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ یہ ان کا بشری تقاضا تھا، مگر فوراً اللہ کی وحی آئی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈالو، وہ ان کی ساری کاریگری کو نگل جائے گا، ساری کاریگری کو۔ جی، اور پھر ایک فیصلہ کن بات فرمائی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، وہ حقیقی اژدہا بن گیا اور ان کے وہ سارے بناوٹی سانپ نگل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جادوگروں کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ وہ تو ماہر تھے اپنے فن کے۔ بالکل، وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ فوراً؟ جی، فوراً سجدے میں گرے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ تو فرعون کے لیے میں سمجھتا ہوں ناقابل یقین بات ہوگی، اور ناقابل برداشت بھی۔ اس کا غصہ تو بہت شدید ہوا ہوگا۔ بالکل، وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ یہ ضرور تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا۔ الزام لگا دیا۔ جی، اور پھر دھمکی دی، فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ بہت ہی خوفناک دھمکی۔ انہوں نے کیا کہا اس بدترین دھمکی کے جواب میں؟ ان کا جواب آپ دیکھیں، ایمان کی پختگی کا شاہکار ہے۔ انہوں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض، ہم تجھے ان کھلی نشانیوں پر اور اس ذات پر ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ ان کا یہ فوری اور مکمل ایمان اور پھر اس پر یہ استقامت واقعی حیران کن ہے۔ واقعی یہ ایمان کی طاقت کی زبردست مثال ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا معاملہ آگے کیسے بڑھا؟ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں اور سمندر میں ان کے لیے لاٹھی مار کر خشک راستہ بنائیں۔ فرعون نے لشکر سمیت تعاقب کیا۔ تعاقب کیا؟ جی، بنی اسرائیل تو گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر بیچ سمندر میں غرق ہو گئے۔ نجات کے بعد اللہ نے صحرا میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھی اتارا، لیکن آگے چل کر ان سے ناشکری بھی ہوئی۔ یہیں اللہ اپنی وسیع مغفرت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جی، وہ آیت وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا امتحان یہیں ختم نہیں ہوا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ جی، سامری کا فتنہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہی بتا دیا تھا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو حضرت موسیٰ شدید غصے اور دکھ کی حالت میں واپس آئے ہوں گے۔ قوم سے کیا کہا انہوں نے؟ وہ بہت غضبناک تھے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مجھ سے وعدہ خلافی کر دی؟ قوم نے معذرت کی کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ہم پر زیورات کا بوجھ تھا، ہم نے اسے آگ میں ڈالا۔ پھر سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ اچھا، سامری نے اس پگھلے ہوئے سونے سے ایک بچھڑا بنایا، ایک بے جان دھاڑ جس سے کچھ یوں سمجھیں گائے جیسی آواز بھی نکلتی تھی، اور اس نے قوم سے کہا، ہادا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ، یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا ہے۔ اتنے بڑے معجزات دیکھے، سمندر کو پھٹتے دیکھا، اور پھر بھی قوم کا اس طرح بہک جانا عجیب بات ہے۔ حضرت ہارون وہاں موجود تھے، انہوں نے انہیں روکا نہیں؟ حضرت ہارون نے انہیں سمجھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزمائش ہے، تمہارا رب رحمان ہے، میری بات مانو۔ لیکن قوم نے ان کی نہ سنی، بلکہ انہیں کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیں۔ اچھا۔
حضرت موسیٰ نے واپس آ کر پہلے حضرت ہارون سے ہی باز پرس کی، جنہوں نے اپنی بے بسی بتائی، پھر سامری سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی۔ سامری نے کیا جواب دیا؟ سامری نے ایک عجیب و غریب سا جواب دیا کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا جو دوسروں نے نہ دیکھا، شاید حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کا نشان، اور وہاں سے مٹی اٹھا کر بچھڑے میں ڈال دی جس سے یہ آواز نکلی۔ تو اس کی سزا کیا مقرر ہوئی اور اس واقعہ کا اصل سبق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے سامری کو سزا دی کہ وہ زندگی بھر لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا، لامساس یعنی مجھے نہ چھونا، اور قیامت کا عذاب الگ ہے۔ بچڑے کو جلا کر راکھ دریا میں بہا دی۔ سبق یہی ہے کہ بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے اگر توحید کی سمجھ پختہ نہ ہو اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسی لیے فوراً توحید کا اعادہ کیا گیا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود تو بس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طویل قصے کے بعد سورہ کا رخ قیامت کے بیان کی طرف مڑتا ہے۔ اس کی منظر کشی بھی بڑی پراثر ہے۔ جی، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے پہاڑوں کا حال پوچھا جاتا ہے۔ جواب آتا ہے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ کہہ دو میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ہموار چٹیل میدان کر دے گا جس میں کوئی موڑ یا ٹیلا نہ ہوگا، بالکل ہموار۔ جی، اس دن سب اللہ کے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، آوازیں دب جائیں گی، صرف سرگوشیاں سنائی دیں گی۔ شفاعت بھی صرف اسی کو نصیب ہوگی جسے رحمان اجازت دے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو۔ اور اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی واضح فرما دیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام ہوا، اور جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اسے نہ ظلم کا ڈر ہوگا نہ حق تلفی کا، یعنی انصاف ہوگا۔ بالکل۔ پھر قرآن کے نزول کا مقصد دہرایا گیا کہ یہ عربی قرآن اس لیے اتارا اور اس میں وعیدیں اس لیے سنائیں لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا یہ ان میں سوچ بچار پیدا کرے۔ سورہ کے آخری حصے میں ایک اور اہم پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی مختصراً بیان ہوا ہے۔ اس کا کیا ربط ہے پچھلے مضامین سے؟ یہ انسان کی اصل کہانی اور اس کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم سے پہلے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختہ ارادہ نہ پایا۔ بھول گیا، یہ اہم ہے۔ جی، پھر فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کے انکار کا ذکر ہے۔ اللہ نے آدم و حوا کو خبردار کیا تھا کہ شیطان دشمن ہے، تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، مگر شیطان نے کیا کہتے ہیں شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، ہمیشگی کے درخت اور لازوال بادشاہی کا لالچ دے کر انہیں بہکا دیا، اور وہ بھول کا شکار ہو گئے۔ جی، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی، لیکن فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ جی، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، پھر اس کے رب میں اسے چن لیا، اس کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی۔ پھر زمین پر اترنے کا حکم ہوا اور ایک ابدی اصول بتا دیا گیا۔ وہ کیا اصول تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ تو گویا پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے، ہدایت کی پیروی میں کامیابی اور اعراض میں ناکامی۔ بالکل، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ انسان کی بنیادی کمزوری یعنی بھول جانا اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کا پہلو دکھاتا ہے۔ سورہ کے بالکل آخر میں پھر کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کو صبر کی تلقین ہے
کہ مخالفین کی باتوں پر صبر کریں اور اللہ کی تسبیح و حمد میں مشغول رہیں۔ خاص اوقات بھی بتا دیے، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کے اوقات میں اور دن کے کناروں پر۔ لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد میں سکون۔ جی، دنیا کی عارضی چمک دمک سے متاثر ہونے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اصل چیز تقوی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ بہترین انجام تقوی والوں کا ہے۔ رزق کی فکر اللہ پر چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ طٰہٰ کے اہم مضامین کا ایک طرح سے جائزہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایمان افروز اور سبق آموز قصہ، توحید کی دعوت، فرعون سے مقابلہ، بنی اسرائیل کی نجات، اور پھر ان کی غلطیاں، سامری کا فتنہ۔ جی، پھر قیامت کی منظر کشی، حضرت آدم کا واقعہ، اور آخر میں صبر، نماز اور تقوی کی یہ اہم تلقین۔ بالکل۔ جی ہاں، اس سورہ میں واقعی بہت سے کلیدی اسباق ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ، مشکل ترین حالات میں بھی نرمی اور حکمت سے دعوت دینا، حق پر ثابت قدم رہنا، چاہے کتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑے۔ جی، جیسے وہ جادوگر۔ بالکل، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا اور نافرمانی کے نتائج سے ڈرنا، توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور یہ یقین کہ حقیقی کامیابی اور بہترین انجام صرف تقوی میں ہے۔ یہ کہانیاں صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ صحیح کہا۔ چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو فرعون کے جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ وہ لوگ جو ایک لمحہ پہلے دنیاوی فائدے کے لیے جادو کر رہے تھے، حق سامنے آتے ہی کیسے فوراً بدل گئے۔ صرف بدلے نہیں، بلکہ جان کی دھمکی کے سامنے بھی ڈٹ گئے۔ ان کی یہ فوری اور مکمل تبدیلی حق کو پہچاننے اور اس کے لیے سب کچھ قربان